السلام علیکم وز ڈرامہ سٹل کبھی میں کبھی تم کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے مصطفیٰ نے شرجینہ کے لیے اپنے بھائی سے لڑائی کی۔ شرجینہ کے گھر اس کی بہن آئی تھی اپنی نند کی شادی کا کارڈ دینے، تو رباب بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو کم حیثیت پر مذاق بنایا، اور اسی بات پر یمنا اور اس کا شوہر ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو شرجینہ بھی اس رباب کی بہت بے عزتی کرتی ہے، اس کی اوقات یاد دلاتی ہے کہ اصل میں تمہارے پاس صرف پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سب شرجینہ کو مجبور کر رہے تھے کہ رباب سے معافی مانگو، تم نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ اتنے میں وہاں مصطفیٰ آ گیا اور اس نے سب کو صاف صاف کہہ دیا کہ آئندہ میں شرجینہ کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا، اور اگر اب کسی نے شرجینہ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کی والدہ کو تو بہت غصہ آیا کہ مصطفیٰ شرجینہ کا اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے۔ شرجینہ کمرے میں جا کر مصطفیٰ سے پوچھے گی کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو، جو سب ہوا اس وجہ سے؟ تو مصطفیٰ جو اب شرجینہ سے محبت کرنے لگا ہے اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، کہہ دے گا کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا، گھر والوں نے تمہاری بے عزتی کی ہے اس وجہ سے ان پر غصہ ہوں، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور تمہاری بے عزتی کر دے، اور ویسے بھی میرے گھر والوں سے تمہاری عزت کروانا میرا فرض ہے، اور اگر اب کوئی تمہاری بے عزتی کرے گا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ رباب جس کا روب شرجینہ نے برداشت نہیں کیا، تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی کہ پہلی دفعہ کسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی حکمرانی نہیں چلی، تو کمرے میں جا کر اپنی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے، کیونکہ اسے عادت ہے کہ ہر کوئی اس کی مرضی کے مطابق چلے اور اسے انکار نہ کرے۔ شرجینہ اب جس کے سامنے رباب کی بالکل بھی عزت نہیں ہے، وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ رباب کو ایسے اگنور کرتی ہے جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر رباب کو بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی اسے اگنور کیسے کر سکتا ہے، اس لیے وہ شاید سوچے گی کہ وہ اس شرجینہ اور مصطفیٰ سے بدلہ ضرور لے گی، شاید ان پر کوئی الزام لگا دے پیسوں کو لے کر اور پھر انہیں گھر سے ہی نکلوا دے۔ مصطفیٰ کی والدہ جنہیں تو شرجینہ کو باتیں سنانے کا موقع چاہیے، اب تو ان کی چہیتی بہو کی بے عزتی ہوئی ہے، اس لیے وہ ضرور شرجینہ کو باتیں سنائیں گی۔ وہ شرجینہ سے یہی کہتی ہیں کہ یہ گھر جو چل رہا ہے نا، تمہارے اور تمہارے شوہر کے پیسوں سے نہیں چل رہا، اس گھر کی ساری عیاشی رباب اور عدیل کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا، تم لوگوں کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ تم لوگ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ شرجینہ کو آج اس کی ساس نے تانا دے دیا کہ تم لوگ رباب کا کھا رہے ہو، یہ تمہارا شوہر کون سا بہت کماتا ہے، اور یہ سب سن کر شرجینہ کا دل دکھتا ہے۔ وہ کچن میں جا کر روتی ہے کہ ہر کوئی اس کی اور مصطفیٰ کی بے عزتی کر دیتا ہے جب دل کرتا ہے۔ مصطفیٰ کے والد نے افتخار احمد جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس گھر کا ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے، لڑائی کے بعد کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر سمجھاتے ہیں کہ تم دونوں بیٹے میرا بازو ہو، میری طاقت ہو، جب تم لوگ اس طرح لڑتے ہو، ناراض ہوتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر میرا سہارا ہی کمزور ہو جائے گا تو میں کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اور وہ ان دونوں کو سمجھائیں گے کہ ناراضگی ختم کرو اور ایک دوسرے کے گلے ملو۔ تو یہ عدیل جو بہت اکڑ والا ہے کہہ دے گا کہ میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جس طرح اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے گلے لگاؤں، سب بھول جاؤں۔ لیکن پھر اپنے والد کے اصرار کرنے پر اوپر سے وہ مصطفیٰ سے گلے مل ہی لیتا ہے۔ مصطفیٰ کے والد اسے پاس بٹھا کر سمجھائیں گے کہ عدیل تمہارا بڑا بھائی ہے، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ تو مصطفیٰ اپنے والد کے سامنے کہہ دے گا کہ بھائی کی عزت کرنا میرا فرض ہے، اور کیا بیوی کی عزت کروانا مجھ پر فرض نہیں، اور کوئی بھی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے، اسے ذلیل کرے تو میں خاموش رہوں کیا؟ اور کہے گا کہ ان سب سے بھی کہہ دیں کہ آئندہ شرجینہ کے ساتھ ایسا نہ کرے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو شرجینہ اسے پریشان دیکھ کر یہی پوچھے گی کیا ہوا، تو مصطفیٰ جو ہر کسی سے ذلیل ہو کر تھک گیا ہے کہہ دے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس گھر میں رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا انتظام کر لینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی ذلیل کرتے رہیں گے۔ اب یہ رباب جس نے سوچا ہے کہ وہ مصطفیٰ اور شرجینہ کو اس گھر سے ذلیل کر کے نکلوائے گی، تو شاید وہ مصطفیٰ پر چوری کا الزام لگا دے، تو مصطفیٰ کے والد اپنے بیٹے پر یقین کرنے کی بجائے گھر چھوڑ کر جانے کا کہہ دیں گے اور اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیں گے۔ ان کو گھر سے نکلوانے کے بعد یہ رباب بھی اب وہاں نہیں رہے گی، وہ بھی اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ جو وہ کرنے آئی تھی شرجینہ کی زندگی عذاب بنانے، اس میں تو وہ کامیاب ہو گئی، اس لیے وہاں رہ کر کیا کرے گی، تو وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ تو عدیل بھی اپنے ماں باپ کو لے کر اس رباب کے گھر آ جائے گا۔ عدیل کی ماں کو تو لگے گا کہ شاید رباب ان کے ساتھ ویسے ہی رہے گی میٹھی بن کر جیسے اس کے گھر میں تھی، لیکن رباب انہیں دکھائے گی کہ وہ کیسی ہے، بات بات پر ذلیل کرے گی، اصل میں تو وہ اس لیے اچھی بنی تھی کہ میٹھی بن کر شرجینہ کی زندگی عذاب بنا سکے، اور پھر وہ ایک دن ذلیل کر کے عدیل کے والدین کو گھر سے ہی نکال دے گی، تب ان کو پتہ چلے گا کہ شرجینہ کتنی اچھی تھی اور ہم اس کے ساتھ کتنا برا کر رہے تھے۔ ابھی تو کہانی میں اور بھی ٹویسٹ آئیں گے، ڈرامہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو ایورز کس کو شرجینہ اور مصطفیٰ کا کپل پسند ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔